بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی گھٹیا حرکت، انصاف کا قتل عام۔ اس پر بات کریں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا 5 ججوں نے جب سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی تو وہاں رجسٹرار آفس نے لوگوں نے وصول کر لی اور اس کے بعد اب اس پر اعتراض لگا کر واپس کر دی۔ اعتراض کون سے ہیں اور یہ عدالتیں سپریم کورٹ نے کیا کیا، اس کی تفصیلات بتائیں گے، اور ججوں نے ایسا کیوں کیا اس کی بھی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ سپریم کورٹ کا جو پالتو چیف جسٹس یحییٰ فریدی ہیں، جو 1 سال ہونے والا ہے، جو چیف جسٹس بننا ہے اور انصاف کا قتل عام کیا ہے، جس نے انصاف کے ہوتے ہوئے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی۔ اس کے دور میں لوگوں کو اغوا کیا گیا، لوگوں کی بیٹیوں کو اٹھایا گیا، لوگوں پر تشدد کیا اور 9 مئی کے کیسوں میں لوگوں کو جیلی سزا دی گئی، اور ختیجہ شاہ کو اس لیے سزا دی گئی کہ اس کے ٹویٹ نے لوگوں کو لائک کیا، اس لیے اس کو سزا 5 سال دے دیے۔ اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو نااہل کرنا، پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں اور سینٹ میں نااہل کرنے میں اس شخص کا بہت بڑا گھٹیا کردار، اور 9 مئی کے لوگوں کو سزا دلوانے، اس لیے اس گھٹیا انسان کا کردار ہے اس نے چیف جسٹس بنے، کیونکہ چیف جسٹس تو منصور علی شاہ بننا تھا، منصور علی شاہ کے بعد منیب اختر، پھر اس بغیرت نے آنا تھا چیف جسٹس بننے، لیکن اس نے نون لیگ کے بوٹ چاٹنا اور اسٹیبلشمنٹ کا پیشاب کھانے کا فیصلہ کیا، 26 آئینی ترمیموں کو ابھی تک فکس نہیں کیا، اور جب جسٹس منصور علی شاہ اس پر کوئی نوٹس لینے لگا تو تمام جج جمال مندوخیل کی غیرت جاگی، امین الدین خان کی غیرت جاگی اور علی مظہر کی غیرت جاگی، اور انہوں نے کیا 4 ہفتوں کے لیے نوٹس جاری کیا تھا، اور 4 ہفتوں کے بعد ابھی تک سماعت میں ان ججوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ پاکستان کے 5 بے غیرت ترین ججوں میں یحییٰ فریدی، امین الدین خان، جمال مندوخیل، علی مظہر، مسرت اور احسان رضوی جیسے گھٹیا جج ہیں جو اپنے ہی فیصلے پر ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے جو ملا ہوا ہے عامر ڈوگر، وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو درخواست تھی اس پر اعتراض لگا کہ ان کی ذاتی رنجش ہے۔ درخواست دی ہے، سپریم کورٹ کا کام ہے کہ درخواست کو سننے، اگر ذاتی رنجش اس بنیاد پر خارج کر تو سپریم کورٹ کے ججوں کو شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے۔ تم سے بہادر جج ہو، تم تو کیس نہیں سن سکتے، تمہاری تو غیرت جواب دے گی۔ یہ جج تو کھڑے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب تمہیں لوگ انڈوں ماریں گے اور ان کا لوگ پھولوں سے استقبال کریں۔ پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی جیسا یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر چیف جسٹس بن سکتا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور اس نے لیکن اپنی ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ جمال مندوخیل کی طرح، امین الدین خان کی طرح، حسن رضوی کی طرح، عامر فاروق کی طرح، ہاشم ڈوگر کی طرح اور ہاشم کاکڑ کی طرح، اور جو آئینی بینچ میں لوگ شامل 1-2 جج کو چھوڑ کر باقی تمام ججوں نے اپنے ضمیر کا سودا کیا ہے۔ تو جسٹس محسن اختر کیانی بھی کر سکتے تھے، طارق محمود جہانگیری صاحب بھی کر سکتے، جسٹس بابر فاروق ستار بھی کر سکتے تھے، جو محترم خاتون جج وہ بھی کر سکتی تھی، اور یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بن سکتی تھی، آئینی بینچ کی سربراہ بن سکتی تھی، اور جسٹس اسحاق صاحب بھی مل کر بن سکتی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم قانون و آئین و پاکستان شریعت اسلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جو انصاف دیں گے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان جیسے گھٹیا ججوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ دیکھیے آج اسٹیبلشمنٹ ہے، کل کوئی اور آئے گا تو پھر ان کا نام رہے گا جمال مندوخیل جیسا شخص۔ وہ جملہ جمال مندوخیل کی جگہ ہم جمال مندوخیل کا وہ فیصلہ اس کی قبر کے پیچھے کرے گا کہ لوگوں کو اغوا کر لو، لوگوں کو تشدد کرو اور ووٹ کا حق دو جو اس نے دیا ہے۔ لیکن افسوس ہے پاکستان کی سپریم کورٹ جب سے لیٹی ہے تو سوائے 5 جج جو کہ سوائے سپریم کورٹ کے تمام جج لیٹے ہوئے ہیں، نہ ان میں تھوڑی سی غیرت۔ جمال منصور علی شاہ کبھی کبھی اطہر من اللہ بولتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں بولتے جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج انصاف و قانون کے مطابق چلتے ہیں۔ آج ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج پھر سے درخواست دائر کرنے جائیں اور اعتراض دور کریں تو معلوم ہوگا مزید
آپ کو علم ہے کہ پاکستان کی جو عدلیہ اس وقت حال ہے وہ مریم نواز جیسا ہے سپریم کورٹ کا۔